Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میرے اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا، اللہ عزت داروں کو اسلام سے عزت دے گا اور ذلیل کو کفر سے ذلیل کرے گا، اور مشرق سے مغرب تک میری حکومت پہنچے گی۔ اس وقت ان باتوں پر یقین کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، کیونکہ اس وقت مسلمان غربت کے عالم میں زندگی کاٹ رہے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ کم تھی۔ لیکن آج یہ کتابوں میں درج ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس وقت کی رومن اور پرشین امپائرز بھی فتح کر لیں، اور آج یہ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل پہلے ہی ہیڈ فونز، اسپیکرز، پلینز اور موبائل فونز کے بارے میں بتا دیا تھا، جو کہ آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ بدر میں دشمن کہاں مریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فلاں کی موت ہوگی، اور جب ہم نے دیکھا تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوا۔ ہر آدمی وہیں گرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ یہاں مرے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ موتا ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 میل دور مدینہ میں لوگوں کو زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گیا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ فرما رہے تھے تو آپ کی چشمان مبارک میں آنسو مبارک موجود تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر جھنڈا خدا کی تلواروں میں سے ایک نے لے لیا اور اللہ نے اسے فتح بخشی، اور وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی میل دور بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی کچھ نشانیاں گنو، میرا اس دنیا سے پردہ کرنا، یروشلم کی فتح، پھر 2 فانی آفتیں جو تمہیں بھیڑوں کی طاعون کی طرح بڑی تعداد میں لے جائیں گی، پھر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آدمی کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، پھر ایسا فتنہ آئے گا جو کسی عرب کے گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں نکلے گا، پھر تمہارے اور بازنطینیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، پھر وہ خیانت کریں گے اور اسی جھنڈے تلے تمہارے خلاف مارچ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کے بعد 18 ہجری میں ایک بیماری طاعون کی طرح پھیل گئی جس نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانیں لے لی۔ اس کے بعد 30 ہجری میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے مثال دولت کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک اس فتنے کی بات ہے جو کسی گھر کو نہیں بخشے گا، یہ 37 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہوا۔ جہاں تک بازنطینیوں کی بات ہے تو یہ آخری وقت کے بارے میں ایک پریڈکشن ہے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کہے، اور جب تک آدمی کے گھوڑے کی نوک اور اس کے جوتے کے پٹے اس سے بات نہ کریں، اور اس کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد۔ یہاں ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرنے لگیں۔ آج AI کا یوز کر کے جانوروں سے بات کی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے AI کے ذریعے جانوروں کی لینگویج ڈی کوڈ کر لی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے گھوڑے کی نوک اور اس کے جوتے کے پٹے اس سے بات کریں گے۔ گوگل نے ایسے جوتے بنائے ہیں جو کہ انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان جوتوں میں ایکسیلرومیٹر، جیرو اور پریشر سینسر لگے ہیں۔ ان جوتوں کو ایڈیڈاس اور گوگل نے مل کر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی کی ران اسے بتائے گی
کہ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں موبائل فون کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اپنا فون اکثر اسی جگہ رکھتے ہیں، اور بالکل جیسے انسان کہیں سے بھی اپنی فیملی کا حال پوچھ سکتا ہے اپنے فون کے ذریعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے، اور ان کے سروں پر موسیقی کے آلات بجائے جائیں گے اور گانے والے ان کے لیے گائیں گے۔ یہاں ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے، بالکل ہیڈ فونز کی طرح۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر ہیڈ فونز کی بات فرمائی ہے۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک بازار کم ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا میں آن لائن بزنس کا دور ہے اور لوگ بازاروں میں بہت ہی زیادہ کم جاتے ہیں۔ نمبر 8، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1000 سال تک دوزخ کی آگ جلائی گئی اور پھر یہ لال ہو گئی، پھر یہ 1000 سال تک اور جلتی رہی اور سفید ہو گئی، اور مزید 1000 سال تک جلایا گیا اور اب اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی فرمایا تھا، کیونکہ آگ کا کلر اس کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوور ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے تو آگ کا رنگ وائٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر کر دیا جائے تو آگ بلیک کلر کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ہماری دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر 1100 فارن ہائٹ ہے۔ اب اگر ہم اسے 70 سے ملٹیپلائی کریں تو بنتا ہے 77,000 فارن ہائٹ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ تو بلیک ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا رنگ سیاہ ہے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے کانوں کے درمیان چوڑائی 40 ہاتھ ہوگی، وہ زمین پر بادل کی طرح چلے گا۔ یہاں دجال کے گدھے سے مراد پلین ہے، اور یہاں اس کے کان کا مطلب جہاز کے پر ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بادل کی طرح سفر کرے گا، بالکل جہاز کی طرح۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھا ہی کیوں فرمایا، جبکہ اس وقت گھوڑے اور اونٹ بھی تو تھے؟ یہ اس وجہ سے کہ گدھے کا کان اونٹ اور گھوڑے کے کان سے لمبا ہوتا ہے، جہاز کے پروں کی طرح، اور گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے گھوڑے اور اونٹ کے مقابلے میں، ایگزیکٹلی جیسے جہاز کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ایسی پریڈکشنز کی تھیں جو آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور یہی ان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔